بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اکثر محرم کے موقع پر گروپس کے اندر واٹس ایپ میں اور باقی سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے، جس میں اکثر لوگ کربلا کے واقعوں کو لے کر کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو لے کر کے اور یزید کے بارے میں اور سب کے بارے میں اپنے اپنے ویوز رکھنے لگتے ہیں۔ تو اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ نہ ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، ہم کسی کو نہیں، بلکہ حق بات ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے، اور دلائل کی روشنی میں دراصل کیا ہے، اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی بات کریں گے۔ اب اس میں آج گروپ کے اندر ہمارے میسیج آیا، سبھی ڈاکٹر حضرات ہیں، تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک میسیج آیا، پھر اس کے بعد ایک ہمارے دوسرے بھائی ہیں، انہوں نے ایک میسیج ڈالا، پھر ایک بھائی اور ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیں گے تو اس وقت کے جو پاورفل لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، اور معاویہ اور اس کے بیٹے نے کیا کیا، تو اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے زمانے میں کتنا جو ہے کام ہوا اسلام کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنی زبردست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چہیتے نواسے ہیں، اور اس سب بارے میں ہم لوگ تھوڑی بات کریں گے۔ آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور سبھی صحابی ہیں، ان سب کے بارے میں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان پہ یہ آروپ لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے برے تھے، ان کی نیت ایسی تھی کہ وہ پاور لسٹ تھے، ان کے اندر پاور کی چاہت تھی، آپ یہ سب الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ آپ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کے سردار تھے، انہیں کسی صحابی کو کہنے نہیں دیا کہ تم ان سے لڑو یا انہیں یہ کہو یا وہ کہو، تو آپ لوگ ایسے ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلیے ان کے بیٹے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کو دیکھا اور وہ صحابی تھے۔ تو اور اگر چلیے آپ نہیں مانتے کہ وہ صحابی نہیں بھی تھے، تو بھی اگر آپ کچھ نہ کہیں تو آپ کا کیا ہے؟ اگر وہ تھے تو آپ گنہگار ہیں، اگر نہیں تھے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے زندگی میں اعمال کر رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے جو ہے اعمال آپ کے درست ہیں، آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور وہیں آپ اس اختلافی مسائل میں پڑ جائیں گے، انہیں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیں، تو آپ اس خطرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ گنہگار ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز میں شک و شبہ ہو اس چیز سے دور رہو، اور وہی لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے جو شک و شبہ والی چیز سے دور رہیں گے۔ اس گروپ میں بھی ایک ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر انصاری، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صحابی کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، تو اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو وہ واقعی اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا رہتا ہے کہ سچ جاننا چاہیے، مولاناؤں پر بھروسہ نہ کریں۔ دیکھیے، مولانا لوگوں سے، اہل علم سے بھی بغض رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بے شک علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے علماء ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جیسا انہوں نے کہا زید نے کہ اختلافی مسائل میں پڑھ کر کے ہم کوئی ججمنٹ فیصلہ دینے نہیں بیٹھے ہیں۔ وی آر نو ججز ہیئر کہ ہم لوگوں کو جج کریں۔ اور اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہتے ہیں انہوں نے برا کیا، انہوں نے اچھا کیا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یہ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایسا کسی کے بارے میں اچھا برا بولیں، یا ہم یہ کہیں کہ بھائی انہوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے اپنے بیٹے کو خلافت دینے کی کوشش کی اور پریشر بنایا، دباؤ بنایا، اس بات سے کیا حاصل ہوگا بتاؤ آپ؟ جی بے شک، اللہ کے نبی کے دور میں جب ایک صحابی نے قتل کر دیا تھا کہ انسان کا جو منہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے منہ سے اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا کلمہ، تو اللہ کے نبی نے جو ہے اس چیز کے لیے یہ بتایا کہ یہ غلط تھی، اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو جب کوئی انسان زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور صحابی اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان سے پڑھ رہا ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا، تب بھی اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا کہ تو آپ لوگ ایسے آدمی کے بارے میں جن کے صرف ایک برا اعمال آپ جانتے ہیں یا اور بھی برے اعمال جانتے ہیں، لیکن آپ ان کے 100 اچھے اعمال بھی جانتے ہیں جو انہوں نے اچھے کام کرے، آپ جب انہوں نے اپنے منہ سے کبھی اس بات کا جو ہے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے دے رہا ہوں، اور جو میرا علم ہے جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں وہ یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ پھیلے، تو آپ کیسے اپنے آپ سے ان کے دل کا حال جان سکتے ہیں اور یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ
پاور گریڈی تھے یا وہ کچھ اور چاہتے تھے. تو یہ الزام لگانا اللہ کے نبی نے خود ڈائریکٹ منع کرا, تو آپ کیسے ان کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ الزام؟ نہ ہمارے پاس حق ہے, یہ کسی کے پاس حق نہیں. اور کچھ لوگ اب آپس میں ہی, اب جیسے میسیج میں تھا کہ جو ڈاکٹر طاہر ہیں وہ کچھ کہہ رہے تھے, اور کہ انجینئر مرزا کے بارے میں, اگر آپ لوگ کو دل سے لگتا ہے, دل سے واقعی لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو ہے ان کے بیٹے انہوں نے واقعی میں غلط کرا, تو آپ لوگ اسے دل سے باہر کیوں نکال لیں؟ اگر آپ نے دل سے باہر نہیں نکالا اور آپ غلط تھے, آپ کو غلط لگ رہا تھا, تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. اگر دل میں رکھیں گے تو کوئی گنہگار نہیں ہے, آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہے, آپ کی آخرت اچھی گزرے گی انشاءاللہ, اور اس سے آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, نہ دینی پہ نہ دنیا پہ. اور برا اثر ہی پڑنے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پھیلے گا جس بات سے. تو اختلاف کی چیزیں بہت کم ہیں, مسلمانوں کو جوڑ کے رکھنے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی, اہل کتاب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ وہ چیزیں دیکھو جو تم میں کامن ہیں, نہ کہ وہ جو تمہیں الگ کرتی ہیں. تو آپ مسلمانوں کے بیچ میں یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے غیروں کے ساتھ میں یہ فرما دیا, تو آپ مسلمان میں اختلاف پیدا کرنے والی بات پہ اہل کتاب سے بھی کہا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ ہم اس بات کے پاس آؤ جو تمہارے اور ہمارے بیچ یکساں ہے, کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اہل کتاب سے بھی کامن چیز پہ آ جاؤ تم, کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, شرک نہیں کرنا ہے. اب ہم اس طرح سے, ہم سب مسلمان ہیں, ہم جانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, فرشتوں کو, جنت دوزخ کو ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا اکثر کئی بار لوگ اختلافی مسائل میں چلے جاتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر, لیکن اکثر لوگ وہ تاریخ میں اور اختلافی مسائل میں کھینچ کے لے جاتے ہیں, جبکہ اسلام تو 99.99% ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں ہے. آپ نماز کی دیکھ لیں, نماز میں رکوع بھی ہے, سجدے بھی ہے, قیام بھی ہے, سلام بھی ہے. صرف ایک دو چیزیں ہیں جس کو لے کر کے کوئی ہم تلواریں تھوڑی کھینچ لیں گے ایک دوسرے کے اوپر. انجینئر مرزا صاحب کو بھی اب جو لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر طاہر ہیں, وہ انہیں کہہ رہے ہیں یہ گمراہ ہے. ہم کسی کو کیسے گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا موت نہ فرما جائے وہ کفر پہ, تو آپ کیا جانیں کل انجینئر مرزا آپ کے اس کی بات کرنے لگے جو آپ کو صحیح لگتی ہے, آپ وہ ویسی بات کرنے لگے, پھر آپ اپنے شبد واپس لیں گے؟ آپ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. نہیں, لیکن ایک ویڈیو میں انہوں نے, انجینئر مرزا نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ہوتے تو تلوار نکال لیتے. تو میں کہتا ہوں اس بات سے بھی کیا فائدہ ہو رہا؟ اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو شخص ایسا کہے کہ میں صحابی کے خلاف تلوار نکال لیتا, تو یہ بات غلط ہے, وہ شخص غلط ہے. آپ انہیں نہیں کہہ سکتے, جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں, لیکن انسان کے اوپر ہم کسی طرح کی کوئی تہمت نہیں لگا سکتے. ان کی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن پاک کو پڑھے, تلاوت کرے, اس کا ترجمہ سیکھے, حدیثیں پڑھے, صحیح حدیثیں اتنی ہیں اس میں رہے. اختلاف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان کے اوپر محنت کرے, تقویٰ پرہیزگاری پہ محنت کرے, نماز کے اوپر محنت کرے, حج عمرہ کرے. اور اتنے غریب مسکین بیواؤں کے کرنے کے کام ہیں, ان کی مدد کرنے کے, اسکول کھولنے کے, ہاسپٹل کھولنے کے, اور ہم لوگ ہر سال جو ہے کسی نہ کسی مسئلے پر آ کر کے ان جھگڑوں میں, ان فسادات میں پڑ جاتے ہیں. اصل مقصد اس کا کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان اختلافی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ہیں, تو ایک بیسک سی بات سوچنے کی یہ ہے کہ آج جو دنیا میں حال ہے, جو چاروں طرف فساد پھیلا ہوا ہے, آپ سبھی دیکھتے ہیں یہودیوں نے کیسا قبضہ کر رکھا ہے, ہمارے ہندوستان میں کیسا کافروں نے جو ہے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ اپنے کفر کی باتوں پہ عمل کر کے اتنا آگے آ سکتے ہیں, تو ہمارے پاس تو سچائی ہے. وہ جھوٹ پہ عمل کر کے اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں, ہمارے پاس سچائی ہے. اللہ کے نبی اس دنیا میں اکیلے آئے تھے, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے, کوئی سینا نہیں تھی, کوئی ان کے پاس موبائل, یوٹیوب, فیس بک, کوئی ماس میڈیا نہیں تھا, لیکن ان کے پاس تھا ایمان, اور پکا ایمان, اور اسے دعوت کرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا. انہوں نے اس اسلام کی دعوت دی. 1 سے 2 ہوئے, اور وہ اتنے, اگر ہم بھی اسی چیز پہ عمل کریں جو قرآن پاک اور حدیث پاک ہے, تو ہم اس پہ عمل کریں اور اس کی نیک نیت سے دعوت کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کی طرح کامیابی دیں گے. اور کیونکہ ہم حق پہ ہیں. اب آپ اپنے سامنے دیکھ لیجئے کہ کیسے کفار یہ لوگ جھوٹ پہ عمل کر کے اور اس میں جو ہے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ویسے ہی عمل کریں جیسے اللہ کے نبی اور ان کے صحابیوں نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ, اور ان سب اختلافی مسائل سے دور رہیں, اپنے اعمال پہ دھیان دیں,
اور جو اپنے اطراف کے ہیں سب سے پہلے ہمارے قریبی، ہماری فیملی، اس کے بعد ہمارے رشتہ دار، اس کے بعد ہمارے اطراف کے لوگ، اور اس طرح سے ہم دھیان دیں. اس طرح سے پبلک پلیٹ فارم پر مسلمان قوم میں ایک اجتماعی طور پہ اختلاف پیدا کرنے سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں کئی بار میں نے دیکھا فیس بک پہ بھی لوگ حدیثوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو حدیث میں نہیں. یہ بھی ایک میں بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ کوئی سی بھی ایک آیت یا کوئی مسئلہ اٹھا لیجئے، مان لیجئے قرآن پاک میں لکھا کہ تیمم کرنے کے بارے میں ہے قرآن میں. اب تیمم کیسے کریں گے یہ تو آپ کو حدیثوں سے ہی پتہ چلے گا نا. قرآن میں تو اللہ پاک نے فرما دیا فلم تجدوا ماء فتیمموا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملے تو تیمم کر لو. اب تیمم کیسے کریں گے؟ تو دلیل قرآن اور حدیث دونوں سے لینی پڑے گی. اب جیسے ہم محرم کی بات کریں، ایک منٹ لوں گا میں بس. محرم کا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جس میں سے اربعۃ حرم، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. اب جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے نام نہیں ہیں، لیکن نام حدیث میں ملتے ہیں کہ وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب مجرد. تو اب ان 4 مہینوں میں ہمیں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. دلیل اتنی ملتی ہے قرآن کے اندر، اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا. تو صرف اتنا عمل کرنا ہے. اب بتائیے اپنے آپ کو اذیت دینا، ظلم کرنا، اور پھر اس میں ایک اختلافی مسائل میں فساد میں پڑ جانا، یہاں تک کہ کئی جگہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور شیعہ سنی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. تو اگر آپ کو کوئی عمل کرنا ہی ہے تو آپ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیجیے، کافی ہوتا ہے. اور اگر آپ 9 کا نہیں رکھ پائے تو آپ نے 10 کا رکھ لیا، جیسے آج 10 محرم ہے تو آپ 11 کا بھی رکھ لیجیے. تو جو عبادت ثابت ہے کسی بھی مسئلے میں، جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پہ ہم عمل کریں اور باقی کو چھوڑ دیں، جھگڑے میں نہ پڑیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہمارے علاقے میں ایک حنفی عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں. تو حالانکہ وہ حنفی ہیں اور میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی اور جو حق بات کہی کہ اگر کوئی انسان یہ سوچ کے حنفی ہے اور اس کا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ حنفیت صحیح نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے. اور اگر کوئی انسان یہ سوچ کے اہل حدیث کہے اپنے آپ کو کہ بھائی یہ فیشن چل رہا ہے آج کل، اور اس کا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ جو ہے اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے، تو وہ گنہگار ہیں. تو آپ اللہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیسی ہے آپ اس پہ دھیان دیں. تو جب آپ اپنی نیت درست کریں گے کہ بے شک ہمیں اللہ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال خود درست کر دے گا. اور آپ اسی حساب سے علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں ساتھ میں. جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے ایک جو منافقوں کا سردار آج تک ہم جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں کبھی سزا نہیں دی، انہیں کبھی کسی سے گالی نہیں دلوائی، انہیں کبھی کسی سے نہیں پٹوایا. تو جو لوگ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں اور مانا انہوں نے کچھ بات ایسی کہیں جو ناگوار ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ ایسی بھی بات کہتے ہیں جو قرآن حدیث سے جو ہے اتفاق رکھتی ہیں، تو ہمیں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے اور اپنے دین پہ جو انسان کو صحیح نیت کے ساتھ میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہمیں دلیل دیکھنی چاہیے کہ قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہہ رہی، اور پھر اس پہ ہمیں جم جانا چاہیے. عالموں کو بھی برا بھلا بولنا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ جس موقف یا جس مسئلے پہ ہیں آپ جمے رہیں. اور اگر کوئی انسان مان لیجیے میں کوئی عمل کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے سنت ہے، تو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے داڑھی رکھی، یا میں سر کو ڈھکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈھکتا ہوں، یا ٹکنے کے اوپر پہنتا ہوں، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی انسان آمین کہتا ہے یا کوئی انسان اپنی آنکھوں کو ایسے چومتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں کیونکہ ہم سب نے کلمہ پڑھا، اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سب امام حسن حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. اور اہل بیت سے محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں. اسی طرح ہمیں صحابہ کو بھی گالی نہیں دینی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. تو انہی باتوں کے ساتھ، بس اس گزارش کے ساتھ کہ ہم سب اسلام کا اور دین کا صحیح علم حاصل کریں گے اور آپس میں جو اختلافی مسائل ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. اور زید کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اس کے بعد ہم ویڈیو پورا کریں. بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.